العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، گزشتہ سبق میں ہم نے سورہ سجدہ کی آیتوں کا ترجمہ کیا تھا اور اس کے ضروری مباحث کی طرف آپ کو متوجہ کیا تھا. آج کی اس مجلس میں بھی ہم سورہ سجدہ کی اختتامی آیتوں سے متعلق گفتگو کریں گے اور اس کے ضروری مباحث کی طرف آپ کو متوجہ کریں گے. قرآن کریم کے آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یؤمن بآیاتنا الذین اذ ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. انما یؤمن بآیاتنا الذین، بے شک ہماری آیتوں پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں. ہماری آیتوں پر بس وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو ان آیتوں سے نصیحت کی جاتی ہے. اذا ذکروا بہا، جب ان کو ان آیتوں سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرنے لگتے ہیں اور وہ گھمنڈ نہیں کرتے. وہم لا یستکبرون، اور وہ گھمنڈ نہیں کرتے، یعنی ان کے دلوں میں کبر، غرور اور بڑائی کا، اپنی ذات کے بڑائی کا مادہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے آپ کو سراپا اللہ کی آیات کے سامنے سرنگو کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں اور اللہ کے بتلائے ہوئے احکامات پر عمل پیرا ہونے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ پاتے ہیں. قرآن کریم ان کے متعلق کہتا ہے کہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ ان کے پہلو ان کے خوابگاہوں سے الگ ہوتے ہیں، ان کے پہلو خوابگاہوں سے علیحدہ ہوتے ہیں اور اپنے رب کو امید اور خوف سے پکارتے ہیں. یعنی کہ میٹھی نیند اور نرم بستر چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، صبح کی عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، اوابین پڑھتے ہیں، یہ سب کو شامل ہیں. اور پھر آگے فرماتے ہیں اور ہماری دیوی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. پس کسی شخص کو معلوم نہیں کہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپائی گئی ہے. یعنی دنیا میں کوئی شخص نہیں جانتا کہ ایسے پرہیزگار اور متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں کتنی ہی نعمتیں ان کے لیے چھپائے رکھی ہے، کوئی نہیں جانتا. ان کے اعمال کے صلے میں، یعنی جو دنیا میں کام کرتے تھے نیک کام، ان نیک کام کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتنی نعمتیں چھپائے اور پوشیدہ رکھی ہیں کہ کوئی انسان ان کو جان بھی نہیں سکتا. اور یہ اللہ کی طرف سے ان بندوں کے لیے ایک آپ کے نعمت ہے، تحفہ ہے. اور اس کے بعد قرآن کریم کہتا ہے کہ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستؤون. افمن کان مؤمنا، بھلا کیا وہ شخص جو مومن ہے، کیا وہ شخص جو مومن ہے اس شخص کی طرح ہے یا ہوگا جو حد اطاعت سے نکلنے والا ہے، جو حد اطاعت سے نکلنے والا ہے. یہاں لفظ فاسق کا ترجمہ حد اطاعت سے نکلنے والا. لا یستؤون، پھر قرآن نے خود کہہ دیا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یعنی ایک نیک صالح انسان اور ایک برائیوں میں ملوث انسان دونوں بھی اعمال کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے تو انجام کے اعتبار سے بھی برابر نہیں ہو سکتے. وہ برابر، دونوں کا انجام مختلف ہوگا. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے،
تو ان کے قیام کے لیے باغات ہیں، ان کے اعمال کی مہمانی میں۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى، ان کے لیے کیا ہے؟ رہنے کے ٹھکانے جنات ہیں، باغات ان کے لیے، اور وہ باغات میں رہیں گے۔ قیام کے لیے باغات ہیں، مأویٰ کے معنی ٹھکانہ، ان کے اعمال کی مہمانی کی وجہ سے۔ نزولا بما كانوا يعملون، اے نزلوا نزلا او اعطوا نزلا، یہ دیے گئے بطور مہمانی کے، تو یہاں پر تمیز ہے۔ یہ کیوں؟ بما كانوا يعملون، ان اعمال کے سبب جو یہ دنیا میں کرتے رہے۔ یہ تو ہوا نیک اعمال، نیک لوگوں سے متعلق، اور اب قرآن کریم ان کے اپوزٹ والوں سے تذکرہ کرتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور رہے وہ لوگ جو حد اطاعت سے نکل گئے، تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ان کا فَمَأْوَاهُمْ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور اس سے باہر نکلنا چاہیں گے تو اسی میں لوٹا دیے جائیں گے۔ كُلَّمَا ارادوا ان يخرجوا منها، جب بھی وہ ارادہ کریں گے وہاں سے، جہنم سے نکلنے کا، ان يخرجوا منها ای من النار، جہنم سے نکلنے کے، اعیدوا فیها، وہ اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، یعنی کہ ان کے لیے جہنم کا ٹھکانہ یا خلود کا ٹھکانہ ہوگا، ہمیشگی کے لیے ٹھکانہ ہوگا، جہاں سے وہ نکل ہی نہیں پائیں گے۔ وقیل لہم، اور ان سے کہا جائیں گا، ذوقوا عذاب النار، لو چکھو آگ کا عذاب، چکھو آگ کا عذاب، الذی کنتم بہ تکذبون، جس کی تم دنیا میں تکذیب کیا کرتے تھے، جس کی تم دنیا میں تکذیب کیا کرتے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم ضرور ان کو، یعنی ان بد کرداروں کو اور برے اعمال کرنے والوں کے متعلق قرآن کہتا ہے، اور ہم ضرور ان کو قریبی سزائیں چکھائیں گے، یعنی دنیا میں بڑی سزا سے پہلے، یعنی آخرت کے سزا سے پہلے، تاکہ وہ باز آ جائیں، یہ اپنے حرکتوں سے باز آ جائیں، لوٹ جائیں۔ یہ دستور الہی ہے کہ گنہگار مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ تکلیفوں اور آزمائشوں سے دوچار کرتے ہیں تاکہ وہ توبہ کریں، اور توبہ کر اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر لیں۔ مگر آج کا مسلمان ایسا ہے کہ اسے احساس نہیں ہوتا کہ وہ کوئی گناہ کر رہا ہے۔ جی، توبہ کی بات تو بہت دور کی رہی، احساس نہیں کر پاتے کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ اور جن بندوں کو، جن مسلمانوں کو احساس ہو جاتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا، گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے گناہ کر لیا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، پھر وہ توبہ کرتا ہے، اور جو توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ جی، تو اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم کا معاملہ نہیں کرتے، نہ، اللہ بندوں کے ساتھ قطعی اعتبار سے ظلم نہیں کرتے، بلکہ بندے اپنی ذات پر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے آگے کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، اور اس سے بڑا ظالم کون، اور اس سے بڑا ظالم کون، جس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی گئی، جس کو اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی گئی، پھر اس نے ان آیتوں سے روگردانی اختیار کی۔ ثم اعرض عنها، ذکر بآیات ربہ، جس کو اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی گئی، ثم اعرض عنها، پھر اس نے ان آیات سے یا ان نصیحتوں سے اعراض کیا، پھر آخر اللہ فرماتے ہیں انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ جب تمام مجرموں کو سزا دی جاتی ہے تو یہ بھی تو بڑے مجرم ہیں نا،
اور یہ تو نمبر 1 کے مجرم ہیں، ان کو بھی لا محالہ سزا دی جائیں گی۔ اور آگے کی آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَا هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں قرآن کریم کے بعد اہم کتاب تورات شریف ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کو عنایت ہوئی تھی جی، کیونکہ بنی اسرائیل کی تعداد بہت ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں سمندر سے پار ہونے کے بعد وادی سینا میں پہنچ کر موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی مردم شماری کرائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی مردم شماری کرائی تو تقریباً چھوٹے بڑے مل کر سب 6 لاکھ ہو گئے تھے۔ اب اتنی بڑی تعداد کو سنبھالنے کے لیے لازماً دستور اور قانون کی ضرورت پڑیں گی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلا کر یہ تورات عنایت فرمائی۔ اور پھر آگے کا واقعہ ہے کہ قرآن کریم کی جو آیت ہم نے تلاوت کی، اور البتہ واقعہ ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی تورات عنایت فرمائی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی تورات عطا کی۔ پس اے مخاطب تو ادنا شک میں مت رہے اس کتاب کے ملنے سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حسب دستور کتاب عنایت فرمائی، تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ مخاطب کا گرچہ پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے یہ آیات ہمیں پہنچی ہے، لیکن دنیا کے ہر انسان سے کہا جا رہا ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے بارے میں شک نہ کرنا، اس میں ذرا شک نہیں ہونا چاہیے۔ لقاء کے معنی کیا ہے؟ ملاقات کے، ملنا، جس سے کہا جاتا ہے سررت بلقائک، میں آپ کی ملاقات سے خوش ہوا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب ملی، جس سے اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کی کتاب عنایت فرمائی۔ اور اس کے بعد فرمایا اور فلا تکن میں تجھے، اس سے مراد اے منکر قرآن، یعنی پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے ہمیں کہا جا رہا ہے، لیکن ہم منکر قرآن مراد ہے کہ اے منکر قرآن تجھے ذرا بھی شک نہیں ہونا چاہیے موسیٰ علیہ السلام کتاب کے بارے میں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے رہنما بنایا جی، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، ہو ضمیر کا مرجع کتاب کی طرف، اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے رہنما بنایا۔ یہ ہے تورات کے نزول کی غرض اور غایت کہ یہ کیوں اتاری گئی؟ پوری انسانیت، اس وقت جو انسانیت تھی بنی اسرائیل، ان کی رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دوسرے کا فرماتا ہے وَجَعَلْنَا هَذَا الْكِتَابَ هُدًى لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے قرآن کو سارے جہانوں کے لیے رہنما بنایا۔ تو جیسے قرآن کریم اس وقت پوری دنیا انسانیت کے لیے رہنما ہے اور سبب ہدایت ہے، ایسے ہی تورات اس زمانے میں ان کے لیے سبب ہدایت اور رہنما تھی جی۔ اور آگے فرماتے ہیں اور ہم نے بنی اسرائیل میں پیشوا بنائے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے بنی اسرائیل میں پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے ہماری دین کی راہ بتلاتے تھے، جب انہوں نے برداشت کیا، لما صبروا، جب انہوں نے برداشت کیا اور ہمارے وعدوں پر یقین رکھتے، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہمارے وعدوں پر یقین رکھتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس سورت کے آخر آیتوں میں فرما رہے ہیں إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ بے شک تیرا رب وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، کہ بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان کل قیامت کے دن، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اس معاملے میں جس میں یہ باہم اختلاف کرتے ہیں، اس معاملے میں جس میں باہم اختلاف کرتے ہیں۔ اولم یہدی لہم کم اہلکنا
من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. کیا کہتا ہے قرآن کریم؟ کیا ان کو راہ نہیں ملی اس سے؟ کیا ان کو راہ نہیں ملی اس سے کہ کتنی ہی امتیں ہم نے ہلاک کی، کتنی ہی امتیں ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے، جن کی بستیوں میں وہ چلتے تھے، جن کی بستی یمشون فی مساکنہم، جن کی بستیوں میں وہ چلتے پھرتے تھے. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس واقعے میں البتہ بہت سی نشانیاں ہیں یہ سمجھنے والوں کے لیے. افلا یسمعون، تو کیا یہ سمجھتے نہیں ہیں؟ اور اس کے بعد پھر فرما رہے ہیں اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز. پھر قرآن کریم آخر میں انسان پر اللہ کی جو نعمت ہے بارش کی شکل میں اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور فرماتے ہیں اور کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم پانی کو لے چلتے ہیں، نسوق الماء، ہم پانی کو لے چلتے ہیں خشک زمین کی طرف. یہاں پر جرز کا ترجمہ خشک کیا گیا ہے، خشک زمین کی طرف، پھر اس کے ذریعے کھیتی اگاتے ہیں، اس کے ذریعے کھیتی. فنخرج به زرعا تأکل منہ انعامہم وانفسہم افلا یبصرون، اس کے ذریعے ہم کھیتی اگاتے ہیں جس میں سے ان کے مویشی یعنی جانور، جس سے ان کے مویشی اور وہ خود کھاتے ہیں. کیا تو ان کی آنکھیں کھلتی نہیں ہیں؟ تو کیا ان کی آنکھیں افلا یبصرون، آنکھیں کھلنے سے مراد یہ ہے کہ جب ان کے جانور بھی کھا رہے اور وہ خود بھی کھا رہے تو پھر آخر وہ ہماری آیات سے نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے اور کیوں توحید پہ برقرار نہیں رہتے اور ہماری توحید کے قائل کیوں نہیں ہوتے؟ قرآن کریم یہ کہنا چاہتا ہے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بلکہ آگے سے یہ سوال کرتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں مَتَى هَذَا الْفَتْحُ، یہ فتح کب ہوگی؟ یہ فتح، اور کہتے ہیں کہ فتح سے مراد اب کے قیامت کا فیصلہ، اور کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ فیصلہ اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم اپنے دعوے میں اب دین کے باتیں پھیلانے میں سچے ہو تو بتاؤ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ جواب فیصلے کے دن منکروں کو ان کا مان لینا نفع نہیں دے گا. یعنی کل قیامت کے دن منکرین فیصلہ دیکھیں گے تو اس وقت مان لیں گے اور ان کا اس وقت مان لینا ان کو فائدہ نہیں دیں گے. قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا، آپ کہیے کہ فیصلے کے دن نہیں فائدہ دیں گا کافروں کو ان کا ایمان، نہیں فائدہ دیں گا کافروں کو ان کا ایمان. ولا هم ينظرون، اور نہ ہی وہ مہلت ہی دیے جائیں گے، اور وہ نہ ہی مہلت ہی دیے جائیں گے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر آیت کے ٹکڑے میں کہا جا رہا ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کنارہ کشی اختیار کیجئے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے رخ پھیر لیے، کنارہ کشی اختیار کر لیجئے اور انتظار کریں، وہ بھی منتظر ہیں. وَانْتَظِرْ، آپ انتظار کیجئے، انہم منتظرون، وہ بھی منتظر ہیں. یعنی جو مجرم سخت سزا کے مستحق ہیں تو کل قیامت کے دن وہ بھی دیکھیں گے، کیونکہ مرغ ایک ٹانگ گائے جا رہا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ آدمی ایک کی طرف کی باتیں کہیں گا اور دوسری کی طرف کی باتیں چھوڑ دے گا تو لازماً اس کو پریشانی اور مصیبتیں آئیں گی. اس لیے آپ ان کا خیال چھوڑ دیں اور آپ اپنے دینی دعوت کے پہنچانے پر برقرار رہیں اور تذکیر اور نصیحت کا کام جاری رکھیں، اور آپ ان کی تباہی کا کھلے آنکھوں منظر دیکھ لیں گے. تو آج الحمدللہ سورہ سجدہ مکمل ہو گئی ہے اور انشاءاللہ آئندہ سورہ احزاب پر ہم کلام کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.